بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بڑا ہی ایمان افروز اور حیران کر دینے والا واقعہ۔ جی ہاں دوستوں، آج کا ہمارا یہ واقعہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان پر جادو کرنے والے شخص کا۔ جی ہاں، کہ کیسے ایک جادو کرنے والے شخص نے، ایک جادوگر نے جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا اور کیسے اس جادو کا توڑ ہوا۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ جادو کا توڑ بھی کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا اور کیسے جادو ٹونا ختم ہوا تھا اور کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک میں گرہ لگا کر اس جادوگر نے جادو کیا تھا۔ یہ سب آپ کو معلوم پڑے گا اس ویڈیو میں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں، پاس میں دیے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، تخلیق کائنات سے ہی حق و باطل کی معرکہ چلی آ رہی ہے۔ ابلیس آدم و بنی آدم کو بہکانے کا کام اور اس کی کوشش ہمیشہ سے ہی کرتا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح زمین پر قدم رکھنے کے بعد حکم خدا بندی ہوا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، بس جو جس کی پیروی کرے گا وہ اسی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ بھی غمگین ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وحی کے نزول کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو شیطان ابلیس نے بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں ایسے طلسماتی کلمات لکھانا شروع کیے جو ان کے لیے شرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوستوں، اسی کا نام جادو ہے۔ اس کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن پاک جادو کے اثرات کو بیان کرتا ہے اور کئی آیات جادو کے وہ ببوب بزیگ ہونے کے حق میں بیان کی جاتی ہے، جہاں تک کہ کچھ روایت ایسی بھی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ واللہ عالم، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جادو کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اس واقعے کو ان وقتوں سے منسلک کیا جاتا ہے کہ جب دین اسلام میں اشراط کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی۔ لہٰذا جیسے جیسے اسلام کو سر بلندی نصیب ہوتی گئی، ویسے ویسے یہودیوں کے حسد جلن میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی حسد میں انہیں ایسے جلت کے مقام پر لا کھڑا کیا جو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طرح طرح کے نقصانات پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی مجموعوں والوں کو پورا کرنے کے لیے جادو کیسے قوی فعل کا بھی سہارا لیا، اور اسی آڑ میں انہوں نے ہر بڑے بڑے جادوگروں کا سہارا لیا، بڑے سے بڑے جادوگروں سے رابطے کیے، جن میں سے ایک لبید ابن عاصم نام کا تھا۔ یہ بہت ہی بڑا جادوگر تھا اور اس نے فقط 3 دینار کے عوض میں یہ کام کو انجام دینے کا معاہدہ کر لیا۔ چنانچہ لبید ابن عاصم سے اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میل جھول بڑھا لیا اور کسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاندھی مبارک اور اس سے جھڑ جانے والے بال مبارک حاصل کر لیے اور اس میں کئی گرہ یعنی گٹھنے لگا کر پھونک دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک نر خجور کے خوشے کے انداز میں رکھ کر اسے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ پیارے دوستوں، کچھ روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو لبید کی بہانوں نے کیا تھا، کیونکہ جادوگری اور خواشت میں اس کی بہن لبید ابن عاصم سے بھی 3 ہاتھ آگے تھی۔ مزید کہا جاتا ہے کہ لبید نے تو
صرف اتنا کام کیا تھا کہ اسے لے جا کر کنویں کے نیچے پتھر تلے دفن کر دیا تھا۔ پیارے دوستوں، ایک ایسی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہے، جو کچھ یوں ہے کہ بنو سعدی کے ایک آدمی لبید ابن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ یہ جادو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ آپ بھول چک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے تھے آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ تو دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اس طرح کی حالات ہو جائے تو سخت قسمت کا جادو ہوتا ہے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کی بصارتیں بھی متاثر ہوئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ شدید بیمار ہو گئے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے سے رک گئے۔ پیارے دوستو، ان روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج اور ظاہری سجا پر اثر انداز ہوا تھا، یعنی کہ ظاہری جسم پر، لیکن آپ کے دل و دماغ اور سوچ سمجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی اور دعوت تبلیغ فرماتے ہیں، لوگوں میں رہنمائی فرماتے رہیں، کامیابی کے طریقے اور سلیقے سکھاتے رہے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ 6 ماہ تک جادو کی تکلیف جھیلتے رہے۔ آپ کو کمزوری لاحق ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ تکلیف کیا ہے۔ آخرکار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے تندرستی کی خوب دعا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ دعا کی اور پھر فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے جو بات پوچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، جن میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے دوسرا آدمی سے پوچھا گیا، اس صاحب کو کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ 2 آدمی میکائیل اور جبرائیل فرشتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اس پر جس نے جادو کیا تھا، تو آپ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم نے۔ انہوں نے اپنے گفتگو سے سب کچھ بتا دیا کہ جادو کرنے والا سامان جروائے کنویں میں پتھر کے نیچے دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس کنویں پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجلہ کریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے نر خجور کی خوشے کی تھیلی نکالی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کاندھی اور آپ کے سر کے بال مبارک موجود تھے۔ نیچے اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سورج کا مام کا مجسمہ بھی تھا۔ اس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، اس پر کمان کی تاک بھی تھی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سورتوں کی تلاوت کرنے لگے اور ساتھ ساتھ گرہ بھی کھلتے رہے۔ آپ کی ہر آیت پر ایک گرہ کھلی اور اسی طرح 11 آیت مکمل ہونے پر 11 گرہ کھل گئی۔ آپ جب ایک سوئی نکالے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی،
پھر اس کے بعد راحت مل جاتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد بالکل تندرست ہو گئے اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے کہ جیسے کہ آپ جنجیروں کی جکڑ بندی سے آزاد ہوئے۔ تو پیارے دوستوں، اس روایت کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، ان تمام روایت کی حقیقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم یہ سبق اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت ترین جادو کا توڑ بھی اللہ عز و جل کے کلام سے کیا تھا، یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس جیسی عظیم سورتوں پر سبق سکھایا جو بلا شبہ جادو کا بہترین توڑ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شیطانی وار کے ذریعے جادو ٹونے سے جیسے بلا آ بھی جائے، بابا گیری میں اور جھوٹے دعوے کرنے والے لوگوں کا کاروبار چمکانے کے اللہ کے کلمات سے مدد لے اور گمراہی کے اڈوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے مدد لینا اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کے ذریعے شیطانوں کو بھگانا، جادو کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ لوگوں کا سہارا لینا کہ اصل ایمان کی نشانی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے تمام چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جادو ٹونا سے ڈر کر فرضی باباؤں سے گمراہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر مرض کا علاج کیا ہے، یہاں تک کہ جادو ٹونے کا بھی ہے۔ اس لیے فرضی باباؤں سے اور گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچ کر ہمیں اللہ کی کلمات کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جادو کا واقعہ اس لیے کیا گیا، یہ سب کیا گیا صرف امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، اور امت کے لیے ایک ایسا عمل بھی دیا گیا جس سے امت جادو ٹونے کے شکار سے بچ سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اس لیے اسے ہم سمجھنے کے لیے بہت ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے اور ہمیں ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے اولیاء کرام کے چاہنے والے تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔